وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت اور اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا۔ تو عبادت اس وقت تک ادا نہیں ہو سکے گی جب تک ہم طہارت حاصل نہیں کر لیں گے۔ پانی کے متعلق اور وضو کے متعلق چند مسائل گوش گزار کیے تھے، اور کپڑوں کو اگر نجاست لگ جاتی ہے تو کتنی مقدار نجاست ہو تو ہم اس کے اندر نماز ادا کر سکتے ہیں، اور اگر نماز ادا نہیں کر سکتے تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ گھروں میں خواتین کپڑے دھوتی ہیں یا ہم باہر دھوبی سے کپڑے دھلواتے ہیں، تو ان کا طریقہ کار کیا ہمارے کپڑوں کو پاک کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ کیا اس سے ہمارے کپڑے پاک ہو رہے ہیں یا مزید نجس ہو رہے ہیں؟ تو یہ چیز جو ہے یہ جاننا ضروری ہے، کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک قبر کے پاس سے گزرے تو فرمایا کہ اس قبر والے کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ اور سبب کیا تھا کہ وہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا، اس لیے فرمایا کہ استنزہوا عن البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، او کما قال علیہ السلام۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پیشاب سے بچو، کیونکہ عموماً عذاب قبر جو ہے وہ اس کی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم قضائے حاجت کے لیے جاتے ہیں، ہم پیشاب کے لیے جاتے ہیں، تو اچھے طریقے سے استنجا کیا کہ نہیں کیا، یا اس کے کچھ قطرے جو ہیں پیشاب کے وہ ہمارے کپڑوں کو تو نہیں لگ گئے، یا جہاں پہ ہم پیشاب کے لیے بیٹھے ہیں وہاں پہ کوئی جگہ سخت تو نہیں ہے کہ جہاں سے پیشاب کے چھینٹے اڑ کر ہمارے کپڑوں پہ اور ہمارے پاؤں پہ پڑ رہے ہوں۔ اسی لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ استنزہوا عن البول، پیشاب سے بچو، کیونکہ عموماً عذاب قبر اسی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور جو ہمارا حافظہ ہے، ہمارا دماغ ہے، اس کے ساتھ بھی اس کا بہت گہرا تعلق ہے۔ عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ جب بندے کی عمر 50-60 سال کے قریب ہوتی ہے تو اس کو کچھ چیزیں یاد نہیں رہتی، اس کا حافظہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک مین وجہ یہ ناپاکی ہے کہ جب ہم پاکی اور ناپاکی کا خیال نہیں کرتے تو اس کی نحوست کی وجہ سے ہمارا حافظہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہم جو اپنے کپڑے دھو رہے ہیں ان کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے یہ جاننا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے اگر آپ کسی ایسے شخص کو دیکھتے ہیں نا جو 5 وقت کا نمازی ہے، تو چونکہ وہ اپنی پاکی پلیدی کا خیال کر رہا ہوتا ہے، اس کی بنسبت وہ شخص جس نے اپنی پاکی پلیدی کا زیادہ خیال نہ کیا ہو، دونوں کے درمیان آپ کو بہت فرق نظر آئے گا۔ وجہ کیا ہے کہ ایک بندہ ہر وقت پاکی میں رہتا ہے اور ایک ہے کہ وہ ناپاکی میں رہ رہا ہے، اس کے کپڑے بعض اوقات ناپاک ہو گئے ہیں، اس نے خیال نہیں کیا۔ تو یہ بہت ضروری ہے، اسی لیے اس کے چند مسائل آپ کے گوش گزار کروں گا کہ اگر کپڑے کو نجاست لگ جاتی ہے تو نجاست غلیظہ جو ہوتی ہے، جیسے گوبر ہے، پاخانہ ہے، اس طرح کی جو چیزیں ہیں، خون ہے، یہ نجاست غلیظہ میں آتا ہے۔ یہ اگر ہاتھ کی ہتھیلی کی مقدار کپڑے کے اوپر لگا ہو تو اس کپڑے میں نماز نہیں ہوتی، کیونکہ آپ کے کپڑے ناپاک شمار ہوں گے تو ناپاک کپڑوں میں نماز نہیں ہوتی، کیونکہ نماز کے لیے طہارت اور پاکی ضروری ہے۔ لیکن اگر نجاست خفیفہ ہے، جیسے کہ گھوڑے کا پیشاب ہے، انسان کا پیشاب ہے، یا جن جانوروں کا آپ گوشت کھاتے ہیں ان کا جو پیشاب ہے، یہ نجاست خفیفہ میں شمار ہوتا ہے، اور اس کی مقدار یہ ہے کہ کپڑے کے کسی بھی حصے کے چوتھائی حصے کو اگر لگا ہو تو اس کپڑے میں نماز نہیں ہوتی۔ یعنی آپ کا کف ہے تو کف کا چوتھا حصہ، اگر آپ کا بازو ہے تو بازو کا چوتھا حصہ، اگر آپ کی شلوار ہے تو شلوار کا ایک حصہ جو ہے، ایک سائیڈ، اس کا اگر چوتھا حصہ یا اس سے زیادہ لگا ہو تو اس کپڑے میں نماز نہیں ہوتی۔ اس سے کم ہو تو نماز پڑھنے کی اجازت ہے، لیکن پھر بھی اعلیٰ اور بڑا درجہ یہ ہے کہ ان کپڑوں میں نماز ادا نہ کی جائے۔ اب ان کو پاک کیسے کیا جائے گا؟ جو گوبر ہے یا پخانہ ہے، اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کے عین کو زائل کرنا ہوتا ہے۔ یعنی جو ہی گوبر یا پخانہ یا کوئی چیز لید جو تھی آپ نے ہٹا دی، کپڑے سے صاف کر دی، اس کو دھو دیا، آپ کا کپڑا پاک ہے۔ اگرچہ گوبر کا جو رنگ ہے، یعنی جو اس کا اثر ہے، وہ باقی رہ جائے، کلر سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ کا کپڑا پاک شمار ہو۔ جیسے خون لگ جاتا ہے کپڑے کو، تو جب کپڑے کو خون لگا، آپ نے اس کو دھویا، خون صاف کر دیا، لیکن اس کا جو کلر ہے، رنگ ہے، اگر وہ باقی بھی ہے پھر بھی کپڑا پاک ہوگا۔ اسی طرح کسی سالن کے اندر کوئی ناپاک چیز گر جاتی ہے، اب وہ ناپاک سالن کی جو تری ہے وہ کپڑے کو لگ جاتی ہے، تو اگرچہ آپ کپڑے کو دھو دیں گے لیکن جو سالن کا جو رنگ ہے یا وہ جو اس کی تری ہے تیل کی، وہ پھر بھی کچھ نہ کچھ باقی رہ جاتی ہے۔ اگر آپ نے اس کے عین کو زائل کر دیا، کلر باقی ہے، پھر بھی آپ کا کپڑا پاک ہوگا۔